اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من فرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کوئی بلب چل رہا ہے پھر بج رہا ہے، چل رہا ہے، خراب کر رہے ہیں، بند کر دو. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. قسط نمبر 2 از قرآن و سنت. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے
اور جو اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرے تو وہ بھی، جیسا کہ قادیانی کافر ہیں، مرزائی اور احمدی، جو ان کے کافر ہونے میں کھرب میں حصے کا بھی شک کرے تو وہ مسلمان بھی کافر ہے، وہ مسلمان بھی کافر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ختم نبوت کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، جو عام فام بندے کو سمجھ آ سکتا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے ذکر خیر وہ سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 40 میں اللہ کریم نے فرمایا ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی بھی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے چاروں شہزادے نابالغی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے 4 ہی شہزادے اور 4 ہی شہزادیاں، شہزادیاں ساری بالغ ہوئی ہیں، شہزادہ ایک بھی سن بلوغت تک نہیں پہنچا۔ مالک کی حکمت اور قدرت، اس میں بہت سارے مسائل ہیں پھر کہ سن بلوغت پر نہ پہنچنے کی وجوہات، اس لیے فرمایا کہ تمہارے کسی بھی بالغ مرد کے سرکار دو جہاں باپ، ولیکن رسول اللہ، بلکہ آپ تو اللہ کے اور رسول بھی ایسے ہیں، وخاتم النبیین، جن کی ذات مقدسہ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا گیا۔ اب کسی بھی درجے کا، کسی بھی حیثیت کا قیامت تک کوئی نبی بھی آ سکتا، نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے قیامت تک کوئی نبی بھی آ سکتا، خواہ اس میں تعویل بھی کر ڈالیں، نہیں جی ایسا نہیں تو ایسا آ سکتا ہے، ایسا نہیں تو ایسا، کائنات کی کوئی جھوٹی سے جھوٹی تعویل اس سلسلے میں شریعت برداشت، بلکہ ایک ہی قانون ہے جو کسی بھی درجے کا، کسی بھی حیثیت کا نبی ماننا تو دور کی بات ہے، نبی کے آنے کا قائل ہو کسی بھی درجے کا، وہ بندہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تشریف لائیں گے قرب قیامت، لیکن من حیث النبوہ نہیں تشریف لائیں گے، وہ آ کے یہ نہیں کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں میری ذات پہ کلمے پڑھو، بلکہ وہ کہیں گے اے خوش قسمت امتی ہو، میں بھی تمہارے جیسا امتی بن کے آیا ہوں، اگرچہ اللہ نے نبی بنایا ہے لیکن ادھر کیا بن کے تشریف لائیں گے؟ امتی بن کے۔ جیسے آج سرکار دو جہاں علیہ السلام کی شریعت کے علماء ربانیین، علماء حقہ قرآن احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تبلیغ آ کے فرمانی ہے۔ امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دونوں اکٹھے تشریف لائیں گے چند کچھ فاصلے پر، یعنی یہ نہیں ہے کہ بیک وقت اکٹھے ہی تشریف لائیں گے، البتہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہوگا، دونوں کا زمانہ، اور پھر انہوں نے آ کے کائنات سے کفرستان کو ختم کر دینا ہے۔ ان کے زمانے میں ہی جو ہوگا تو مسلمان، ورنہ اس کی خیر نہیں، ورنہ اس کی جو مان لے گا بچ جائے گا، ورنہ اس کو ذبح کر کے جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ان کے زمانہ مقدسہ میں ہوگا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ ذرا برابر بھی شک کرنے والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا برابر بھی، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات، یہ ایسے ہی ضروریات دین میں سے ہے جیسے اگر کسی بندے کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے میں کیا ہو؟ آپ کے نزدیک وہ کیا ہوگا؟ سارے بولیں جس کو اللہ کے مانتا ایک ہی ہے، اللہ کو مانتا، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، احکامات بھی مان رہا ہے، بظاہر داڑھی بھی ہے، امامت بھی ہے، مصلی بھی ہے، خطابت بھی ہے، تدریس بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، حتیٰ کہ گھر بار چھوڑ کے ادھر ادھر جا کے تبلیغ کرنے کا معاملہ بھی، حالانکہ بہت مشکل کام ہے یہ، گھر بار کو چھوڑ کے دین کی خاطر سفر کرنا، یہ سارا کچھ ہے۔ کہتے اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن کہتے اگر کبھی کوئی کسی تعویل کی دنیا میں دوسرا خدا کبھی پیدا ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، اس بے ایمان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو جیسے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں قرب میں حصے کا شک بندے کو کیا بنا دیتا ہے، ایسے ہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں قرب میں درجے کا بھی اگر کسی کو شک ہوا تو وہ بندہ بھی کیا ہوگا؟ گویا یہ اتنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا جتنا ضروری ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، جتنا ضروری ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان صحیح بخاری میں، کتاب کا نام صحیح بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 3455 3455 اور صفحہ نمبر 282 ہے۔ میرے پاس وہ بخاری ہے جو چھپی ہے مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے، اس کا صفحہ نمبر 282 ہے۔ الکتب الستہ کے نام سے جو انہوں نے کتاب چھاپی ہے جس میں صحیح ستہ ایک ہی جلد میں اکٹھی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابیں ایک ہی جلد میں، اس میں بخاری کا صفحہ 200 اور حدیث کا نمبر 3400۔ اب سرکار کیا فرماتے ہیں، غور کرنا۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں یہ طریقہ کار تھا کہ ایک نبی تشریف لاتا اور جتنی اس کے مقدر میں ہوتی تبلیغ فرماتا اور پھر پردہ فرما کے اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ کریم پھر ان کے بعد ایک اور نبی کو وہ تشریف لاتا، جتنی رب کی طرف سے انہیں اجازت ہوتی وہ تبلیغ فرماتا، پھر دنیا سے پردہ فرما کے چلا جاتا۔ اس کے بعد اللہ اور نبی بھیجتا، جتنی اللہ کو منظور ہوتی تبلیغ فرماتا اور وہ پھر چلا جاتا۔ کلما حلق نبی خلفہ نبی، فرمایا جب بھی ایک نبی دنیا سے پردہ فرما کے چلا جاتا تو اللہ ان کے بعد ایک اور نبی کو بھیج دیتا۔ یہ معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم دنیا میں تشریف لے آئے، ہم دنیا میں تشریف، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لائے، بنو اسرائیل سے نہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک سے آپ تشریف لائے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے، بنو اسرائیل سے نہیں آئے۔ اسی وجہ سے تو مدینے کے جو علماء تھے یہود و نصارہ کے، اسی وجہ سے ہی آپ کے دشمن بنے تھے۔ پہلے تو آپ کے نام کے وسیلوں سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کا سسٹم یہ تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ بنی اسرائیل سے آئے گا، لیکن اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے بنی اسماعیل میں پیدا فرما دی، اللہ نے آپ کو بنی، اسی وجہ سے سرکار کے دشمن بنے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی تفصیل مسئلہ موجود ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ کہ کون تشریف لائے؟ ہم تاجدار ختم نبوت تشریف لائے، یہاں تک کہ تاجدار ختم نبوت تشریف لائے۔ اب جملے سننا، میں نہیں کہہ رہا، ان قادیانیوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچے،
کہ جس کانے کو تم نے نبی مان رکھا ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی دعوے دار ہے کہ میں کیا ہوں نبی، اور تم نے اس کو نبی مانا اور تم کافر ہو گئے، تم کیا ہو گئے؟ قرآن بھی تمہیں کافر کہتا ہے، حدیث بھی تمہیں، اور آئین پاکستان کی روشنی میں 1973 میں تمہیں کیا قرار دیا گیا؟ کافر قرار دیا گیا۔ ان قادیانیوں تک بھی میں پیغام پہنچا رہا ہوں، ممکن ہے کسی کی عقل میں بات بیٹھ جائے اور وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، ممکنات میں سے ہے۔ تم مانتے تو ہو نا رسول اللہ کو بھی اللہ کا نبی، اور باتیں تم آخری نبی نہیں مانتے، اور باتیں تم لوگوں کو دھوکہ بھی اسی بات پہ آ کے دیتے ہو، جو عام مسلمان ہیں جن کو پتہ نہیں کہ قادیانی، مرزائی اور احمدی کیا بلا ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم بھی تو تمہاری طرح اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی تو تمہاری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح اذانیں دیتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے پڑھتے ہیں۔ عام مسلمان بیچارہ پھنس جاتا ہے، جس نے دین اتنا نہیں سیکھا ہوتا کہ اس کو پتہ چلے کفر کیا ہے اور ایمان، وہ پھنس جاتا ہے ان باتوں میں آ کر، وہ پھنس جاتا ہے ان باتوں میں آ کر۔ میرے بھائی، جس نبی علیہ السلام کے نام لے کر تم مسلمانوں کو قادیانی بناتے ہو، اب اسی نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہم، اب جملے ہیں، فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فرمایا ہماری شان یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ شان اللہ نے ہمیں دی ہے، لا نبیہ، کوئی نبی نہیں آئے گا بعدی، جب میں پردہ کر کے چلا جاؤں گا۔ اب نبوت کا سسٹم میرے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے۔ کتنے واضح کلمات ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نبوت کا سسٹم ہم کیا کر چلے ہیں؟ ختم کر چکے ہیں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے نبوت کا سسٹم کیا ہو گیا، اور رسول اللہ کا فرمان صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ سرکار کے بعد نبوت کا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، پھر پہلے تو آپ نے خود فرمایا اسی حدیث کے شروع میں، ایک نبی تشریف لاتا، جب اللہ کی طرف چلا جاتا تو اس کی جگہ اللہ اور نبی کو، جو اس کے قائم مقام پھر لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا، پھر اگلا آتا تو اللہ کریم اس کو بلا لیتا تو اس کے بعد اور۔ یا رسول اللہ آپ پر نبوت تو ہو گئی ہے ختم، اب یہ جو امت قیامت تک ہے، ادھر تو تھی ایک نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرض کر رہے ہیں مانا والا میں ایک محلہ میں مراد لے رہا ہوں، یہ مانا والا مراد نہیں لینا، آپ کو سمجھ اسی وجہ سے آئے گی۔ مانا والا کے قبیلہ میں اس محلہ میں اس نبی کو تبلیغ کی اجازت تھی، بس وہ ملک پور میں جا کے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا تھا۔ ملک پور میں اس علاقے کے محلوں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اس علاقے کے اس زمانے کے محلوں کا نام لے کے تاکہ بات سمجھ آ جائے، وہاں یہ ملک پور اور مانا والا نہیں تھا، سمجھانے کے لیے میں مثال رکھ رہا ہوں۔ جو دوسرے نبی علیہ السلام تھے ان کو حکم تھا آپ نے صرف اس علاقے میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر کے تبلیغ، جو تیسرے نبی علیہ السلام تھے اس سے اگلے علاقے میں، چوتھے نبی علیہ السلام تھے اس سے بیک وقت، ہزاروں کی تعداد میں بھی انبیاء دنیا میں تشریف فرما ہوئے بیک وقت، کیونکہ ایک ایک محلے کی تبلیغ ذمہ تھی۔ اندازہ لگائیں آپ، جناب نوح علیہ السلام جناب 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے سال؟ ایک محلہ، مجھے یہاں ایک جملہ بولنا ہے جس وجہ سے میں ادھر نکل گیا، ایک محلہ، ایک ہی محلہ 950 سال تک کہتے رہے لوگوں اللہ وحدہ میں اس کا نبی اور رسول ہوں، میں جو احکامات لائے اس پہ عمل کرو۔ کتنے سال تبلیغ فرمائی، اور محلہ بھی، ایک ملک بھی نہیں ہے، ایک صوبہ بھی نہیں ہے، ایک ضلع بھی نہیں ہے، ایک شہر بھی نہیں ہے،
ایک محلہ. اور قرآن اس بات پہ گواہ ہے. روایات 950 سال میں چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور ادھر بات جب آتی ہے تاجدار ختم نبوت کی، فما محبوب پورا ورلڈ آپ کے ذمہ ہے، الہ یوم القیامہ آپ کے ذمہ ہے. ایک محلہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کہاں تک آپ کی نبوت کے ڈنکے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہاں تک محبوب آپ کی نبوت بھی ہے اور آپ کی رحمت بھی پہنچ رہی ہے. زندہ باد، زندہ باد. قادیانی، قادیانی، قادیانی. جو قادیانی کو کافر نہ سمجھے وہ بھی قادیانی کافر. زندہ باد. چند لوگ 950 سال، محلہ بھی ایک، اور ادھر عرصہ کتنا؟ فقط 23 سال. ابلاغ و تبلیغ میں تو 23 سال ہیں. پہلے 40 سال تو فرمایا کہ خاموشی سے عبادت کرتے رہو، بس اجازت نہیں ہے. ابھی 40 سال میں جب سرکار پہنچتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں محبوب اب ان کو بتاؤ ہم اس وقت کے نبی ہیں کہ ابھی وقت بھی نہیں بنے تھے، ابھی وقت بھی. اب ان کو بتاؤ، یہ نہیں کہ نبوت آج ملی ہے، ہم اس وقت کے نبی ہیں. ابھی تو ابو البشر جناب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی تو کچھ نہیں تھا. وہ وحدہ لا شریک تھا اور میں تھا. میں بھی اس وقت صرف نور کی حالت میں تھا. بشریت کا لبادہ بعد میں اڑ کے تشریف لائے. تو فرمایا ہم اس وقت سے نبی ہیں. 23 سال کا عرصہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری اور سچا نبی اور رسول ہوں. اور ایک محلہ نہیں، پورے ورلڈ کے لیے آپ نبی بن کے آئے، الہ یوم القیامہ بن کے آئے. اور میرے آقا کی شان کا اندازہ لگانا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب نوح علیہ السلام کی بھی بڑی شان ہے، ہماری عقلیں سوچوں سے ماوراء شان ہے. ہر نبی کی شان اونچی سے اونچی ہے. 950 سال میں ایک ہی محلے میں تبلیغ ہے تو چند گنتی کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور سرکار دو جہاں، پوری کائنات، پورا ورلڈ آپ کے ذمے ہے اور الہ یوم القیامہ آپ کے ذمے ہے. اور سال بھی فقط 23 ہے. آج کوئی مائی کا لال گارنٹیڈ شدہ بات کرتے ہوئے گنتی تو کر کے بتائے کہ پورے ورلڈ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو چکی ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا مقام ہے، میرے آقا کا یہ رتبہ اور درجہ ہے. سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام یہ رسول میں. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر تو نبی ایک جاتا اور آتا. یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے. آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی اور قیامت تک امت آتی رہے گی. کیونکہ قیامت برپا تو نہیں ہو گئی تھی جیسے آپ نے پردہ فرمایا قیامت آ گئی ہو. وہ قیامت جس کی وجہ سے سارے فنا ہو جائیں گے، ویسے تو قیامت آئی تھی. ان سے پوچھو جنہوں نے یہ صدمہ دیکھا تھا، ان پہ تو قیامت سے بھی بڑی قیامت تھی. جب خبر ملی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، ان پہ قیامت سے بڑی قیامت تھی. ایسا نہیں فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں، دیکھ بھی رہے پردہ فرما گئے. کہا جس نے زبان سے نکالا نا سرکار چلے گی، اس کی گردن اڑا کے رکھ دو. یہ صدمے کی وجہ سے سب کچھ بولا جا رہا تھا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپیل کی گئی یہ حدیث سمجھنے کے لیے. تو پھر پیچھے جانشین کون ہے؟ تو دین کا کام کن نے کرنا ہے؟ نبوت ہی دین کا کام کیا کرتی ہے.
اور آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ، اب اس منصب کو آپ کن کو سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جو قیامت تک آپ کے دین کی خدمت کریں گے وہ کون ہے؟ نبی تو آنا نہیں، نبی تو حدیث مبارکہ وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَقْصُرُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اب جو سسٹم چل رہا ہے نا تبلیغ کا، دین سمجھانے کا، وہ ہمارے نائب تشریف لایا کریں گے، وہ ہمارے خلفاء، دیکھو وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، فرمایا ہمارے نائب اتم، ہمارے خلفاء، ہمارے مظہر تشریف لائیں گے دین کی تبلیغ کے لیے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فَيَقْصُرُونَ، وہ بے شمار آئیں گے۔ وہ کتنے ہوں گے؟ بے شمار آئیں گے، الی یوم القیامہ آئیں گے۔ فرمایا علماء ربانیین، علماء حق کا، مسلک حق کا، اہل سنہ و جماع کے جو حضور علماء ہوں گے، جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا صرف حق بس حق بس حق ہوگا، فرمایا وہ میرے جانشین ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں، وہ میرے نائب ہیں، وہ میرے مظہر ہیں۔ جو کام پیچھے نبی کیا کرتے تھے ہم اپنی امت کے خلفاء بنا کے جا رہے ہیں، فرمایا وہی کام میری امت کے علماء حق کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وہ کسی یزیدی سے، کسی فرعون سے کبھی ڈریں گے نہیں، وہ ایسے ہی حق بولیں گے جیسے کربلا میں میرا نواس نے حق بول کے دکھایا۔ فرمایا وہ میرے حقیقی جانشین ہیں، وہ میرے حقیقی خلفاء ہیں، وہ میرے حقیقی نائبین ہیں، وہ میرے حقیقی مظہر اتم ہیں، جو ہر دور میں آئیں گے اور یزیدیت اور فرعونیت سے ٹکر لے کے کہیں گے کہ لوگوں حق یہ ہے، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور تاجدار نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے۔ فرمایا وہ کسی بھی مسئلے پر نہ پیسوں پہ، نہ دنیاوی لالچ پہ، نہ دنیا کی گندی سیٹیں اور مناصب پہ، فرمایا میرے دین کا سودا نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو اگر ختم نبوت کے مسئلے میں بات چل پڑی تو وہ اپنے آپ کو کالی جیل کی کوٹھری تک لے جائیں گے، جیسا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں بند کیا گیا اور آپ کو عمر قید کی سزا ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ یہی جرم تھا، کہا رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کوئی نبی آ سکتا؟ بس اسی جرم کی وجہ سے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عمر قید پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اسی جرم کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے ہیں، لوگ مر گئے ہیں زندگیاں گزار گزار کے کہ ہم آقا کے ہیں۔ علماء حق کا اگر اپنی شان پہچانے اور اپنا مقام جانے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسی پہ چلے تو تمہاری تو اتنی شان ہے کہ سرکار فرما رہے یہ میرے ہیں۔ لوگوں کی زندگیاں بیت گئی ہیں کہ چلو اتنا ہی ہو جائے کہ ہم آپ کے ہیں، لیکن کچھ نہیں ملا۔ کتنا تمہارا مقام ہے، اگر تم اس مقدس اور اس عظیم منصب کا خیال رکھو شریعت کی روشنی میں، کچھ نہیں ہوتا۔ جو دیوار ٹکرانے کے لیے کھڑی ان کو گرا دو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہے، ہمیشگی کی پریشانی کوئی تمہیں پہنچا، تم صرف حق کا ساتھ دو۔ کس کا ساتھ دو؟ ایسے نہیں۔ عبدالستار خان نیازی کو جب پھانسی کی سزا عدالت سے ہو گئی، میں نے شاید پچھلے جمعہ بھی عرض کیا ہو، ایک صحافی آپ کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا حضور آپ کی عمر کتنی؟ جملے غور سے سننا۔ فرمایا میری عمر 6 دن اور 7 رات ہے۔ کہنے لگا آپ اتنے لمبے چوڑے جوان ہیں، اتنے لمبے چوڑے اور عمر اتنی کم۔ فرمایا تجھے سمجھ نہیں آئی، جب سے ختم نبوت کے مسئلے پر بولنے کی سزا مجھے ملی ہے نا، کہ میں نے کہا سرکار آخری نبی ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی، ہمیں جیل جانا پڑا لیکن ہم نے کہا سرکار آخری۔ ایسے تو نہیں سرکار نے فرمایا جو کام پیچھے نبی کرتے تھے وہ میرے نائبین کریں گے،
ورنہ ایک عقیدے کی خاطر کون پھانسی کی سزا پہ چڑھتا ہے؟ ایک عقیدہ اٹھانا، کہہ دیتے جیسے کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا، میں اب نام لوں تو کہیں گے سختیاں کرتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا، آج بڑے پھرتے ہو اہل حدیث، تمہارے بڑوں نے اس وقت یہ جملے بولے تھے، اخبار میں چھپا تھا کہ ہماری تو مرزائیوں کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے، ہم ختم نبوت کے مسئلے میں مرزائیوں کو کافر نہیں کہتے، تم نے ختم نبوت کا کام ہی کیا کیا ہے؟ کام تو کیا ہے مسئلے کے حق اہل سنت کے علماء نے کہا بھائی مانو ہمیں جیل جانا پڑے منظور ہے، ہمیں پھانسی دینی ہے منظور ہے، لیکن بات کل بھی یہی تھی، بات آج بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہے گی، جو سرکار کا ہوگا یہی کہے گا سرکار اللہ کے آخری۔ کہا جب سے میں نے اس عقیدے کو اجاگر کیا انگریز نے مجھے سزا دے دی، کیونکہ مرزائی اس وقت بے ایمان عروج پہ ان کا فتنہ تھا، مجھے اسی بات کی سزا ملی تو میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ اس لیے بتا رہا ہوں میری اصل عمر وہ ہے جب سے ختم نبوت و ناموس رسالت کی خاطر میں جیل میں آیا ہوں، بقایا تو پتہ نہیں کیسے گزری ہے، حالانکہ عظیم مفکر تھے، عظیم سکالر تھے، عظیم سے عظیم تر عالم دین تھے، لیکن پتہ نہیں کیسے گزری ہے جب سے ختم نبوت کی وجہ سے سزا ملی ہے۔ عبد الستار خان نیازی سمجھتا ہے کہ بس میری عمر اصل میں اسی دن سے شروع ہوئی ہے جب سے میں جیل میں آیا ہوں۔ ہمارے اسلاف نے تو یہاں تک ختم نبوت پہ پہرا دیا، ختم نبوت پر اس زمانے کے علماء نے کہا اگر فتنہ مرزائیت کے سامنے یہ علماء حقہ کھڑے نہ ہوتے تو کہہ رہے ہیں کہ بندے تو بندے، ایک انہوں نے مبالغے میں حد کر دی، بندے تو بندے چوہے بھی ختم نبوت کے منکر ہو جاتے اگر علماء اہل سنت نے اس وقت قربانیاں پیش نہ کی ہوتی۔ یقین جانے آپ، علماء نے ہزاروں کی تعداد میں سنی مسلمانوں کو ختم نبوت کی تحریک کے سلسلہ میں شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد، خون ایسے بہتا تھا اس وقت جیسے بارش میں پانی بہتا۔ جرم ان کا یہی تھا، وہ کہتے تھے سرکار اللہ کے آخری۔ ہم نے کیا کیا ختم نبوت کے لیے؟ اگر وہی جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہمارے ذہن میں وہی جذبہ آج پیدا ہو جائے، کسی مائی کے لال کی جرات نہیں کہ ختم نبوت کے سسٹم کو چھیڑ بھی سکے، لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم صرف نعرے اور دعوے تک محدود، ہم تو ریلی میں جانے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ختم نبوت کی خاطر، ہماری تو سرکار سے محبت اتنی ہے ہم تو ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں ان کے لیے ہم سے 1 گھنٹہ نہیں نکلتا، ہماری تو حالت یہ ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے اسی عقیدے پہ کیا پیش کی تھی؟ قربانیاں پیش کی تھی، بتایا تھا لوگوں کو کہ سرکار فرما گئے اب جو نبوت کا منصب ہے نا تبلیغ، یہ میرے حقیقی نائبین کرتے رہیں گے۔ کہا دیکھو ہم اپنی جان دے رہے ہیں لیکن مسئلہ تبدیل نہیں کرتے، مسئلہ ان مفتیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے جو 5-10 ہزار کی خاطر مسئلے کو توڑ موڑ کے فتویٰ لکھ دیتے ہیں، بغیر تو کتنی دیر تک یہ پیسے کھاؤ گے؟ اللہ کی آیات کو بیچ کر، رسول اللہ کی شریعت کو بیچ کر کتنی دیر تک یہ پیسے کھاؤ گے؟ آخر جو بیمہ، سود، انشورنس، سود اور جوا کبیرہ گناہ کو بعض لوگوں نے فتویٰ لکھ کے دیا ہوا ہے ان کمپنیوں کو جو وہ مسلمانوں کو دکھا کے گمراہ کرتے ہیں، سود میں مبتلا کرتے ہیں، جوئے میں مبتلا کرتے ہیں، آخر کچھ تو لیا ہوگا نا۔ ایک طالب علم جانتا ہے کہ بیمہ پالیسی جو ہے یہ ہر طرح کی بیمہ پالیسی یہ سود اور جوا ہے اور کبیرہ گناہ ہے، مفتی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اور یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے دین کو توڑ موڑ کے پیسے لیے، کوٹھیاں لی، گاڑیاں لی، ایک فتویٰ لکھ کے دے دیں گے۔ بھائی مانو کتنی دیر تک اس کوٹھی میں رہو گے؟ بڑے بڑے بادشاہ اس کائنات میں، محلات کے مالک، جن بے ایمانوں کو اتنا ہی پتہ نہیں ہوتا تھا ہماری دولت ہے کتنی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ دولت کام آنی ہے صرف اور صرف غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری
3535 حدیث کا نمبر، صحیح بخاری میں 3535۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث طویل ہے، میں اپنے موضوع کے متعلقہ الفاظ حدیث کے لینے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال نبوت میں ایسے ہی ہے، میری مثال نبوت میں ایسے ہی ہے، کمثل رجل بنا بیتا، جیسے ایک مرد نے ایک عالی شان محل بنایا، ایک عالی شان محل بنایا، ہر اعتبار سے، من حیث الکل، ہر حیثیت سے وہ محل جو ہے وہ اپنی خوبصورتی اور حسن و زیبائش اور آرائش میں تام ہے، لیکن اس کے ایک کونے میں صرف ایک اینٹ نہیں لگ سکی۔ یہ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ہر اعتبار سے بلڈنگ محل تام ہے، خوبصورتی کی اعلیٰ مثال ہے، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ آر پار خالی ہے۔ فرمایا جو بھی آتا ہے نا دیکھنے والا کہتا ہے یار محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن مکمل نہیں ہو سکا، محل تو بڑا خوبصورت ہے لیکن پتہ نہیں کیا کیا کاریگر نے، مکمل نہیں ہو سکا، عیب ہے ابھی۔ اب سنیں گے وہ اینٹ کون ہے جو اس محل نبوت کو، قصر نبوت کو پورا کرنے والی اینٹ ہے، سننا چاہیں گے وہ مقدس اینٹ کون سی ہستی ہے؟ اس محل کی خارجی مثال پیش کی، اصل میں یہ محل نبوت ہے۔ فرمایا آدم سے عیسیٰ تک تشریف لائے لیکن نبوت کا جو ایک خوبصورت محل ہے وہ پورا نہ ہو سکا، ہر طرف سے وہ کامل و اکمل ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ آئے گی تو محل نبوت تام ہو جائے گا، ہر طرح سے کامل ہو جائے گا۔ حلا وُدِیَتْ هَذِهِ الْبَنَا، فرمایا سنتے ہو وہ جو ایک اینٹ محل نبوت میں کم ہے نا، اور رب نے مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ صحیح بخاری 3535 حدیث کا نمبر آسانی کے لیے 3535 سرکار مدینہ فرماتے ہیں وہ جو قصر نبوت، وہ جو محل نبوت تام نہیں ہو سکا، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، فرمایا پتہ ہے وہ مقدس اینٹ کون بن کے تشریف لائے ہے؟ نبوت کے محل کو پورا کرنے کے لیے کون تشریف لائے ہے؟ فرمایا وہ تاجدار مدینہ کی ذات تشریف لائے ہے۔ فرمایا اب محل کیا ہو گیا نبوت کا؟ اب نبوت کا قصر کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ فَأَنَا اللَّبَنَ، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ تھی، فَأَنَا، فرمایا وہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَأَنَا، وہ اینٹ میں ہوں۔ جملے غور سے سننا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حدیث ختم ہوئی، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا اور میں ہی نبوت کے سسٹم کو ختم کرنے والا ہوں، میں ہی اللہ کا آخری، میں ہی اللہ کا آخری تک، میں ہی اللہ کا آخری، میں ہی اللہ کا آخری۔ سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر نبوت کیا ہو گئی ہے۔ اب کوئی کہاں کا رہنے والا بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہ نہیں فلانا نہیں تو فلانا نبی آ سکتا، یہ صرف قادیانیوں کو نہیں سمجھا رہا میں، یہ بڑی نازک بات ہے، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس کو میں یہاں چھیڑ نہیں سکتا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے تحذیر الناس یہ وہ فلاں فلاں میں لکھ دیا، ایسا نہیں ایسا نبی آ سکتا، ایسا نہیں ایسا نبی آ سکتا ہے۔ یہ تیری ماں کا قانون نہیں ہے، نہ تیرے باپ کا قانون ہے، یہ تاجدار مدینہ کی شریعت کا قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ کیسا ہی نبی ہو آپ کے بعد اور جو کہے ایسا نہیں ایسا آ سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے ختم نبوت کے عقیدے کی وضاحت کریں اور اس کی گواہی پیش کریں کہ جو کسی بھی طرح کے نبی کے آنے کا قائل ہو وہ کیا ہے؟
اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ مرزائی کون ہے؟ احمدی کون ہے؟ اور جو قادیانیوں کو کافر نہ کہے وہ بھی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، یہ سختی نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ آخری بات، امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے زمانہ مقدسہ میں ایک شخص نے جھوٹا اعلان نبوت کر دیا۔ جھوٹا اعلان، بات کو ذرا غور سے سننا، وقت نہیں ہے، میں ختم کرنے چلا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، علماء اس فتوے سے مستثنا ہے، علماء اس فتوے سے، عوام الناس۔ فرمایا جو اس بندے سے نبوت پر دلیل مانگنے جائے گا وہ بھی کافر ہے۔ سمجھ نہیں آ سکا مسئلہ۔ ایک جھوٹے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، علماء اس سے مستثنا ہے، کیونکہ علماء نے تو اس کو کافر کرنا ہی ہے، دلائل اس کے سامنے رکھنے ہی ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے قادیانی کے سامنے رکھے تھے، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب نے قادیانی کے سامنے دلائل، علماء مستثنا ہے۔ فرمایا عوام میں اگر کسی نے اس کو جا کے اتنا کہا نا اگر تو نبی ہے تو فلانا کام کر کے دکھا، فرمایا وہ بندہ کافر ہو جائے۔ کیوں؟ سرکار نے نہیں فرمایا انا خاتم النبیین، میرے پاس نبوت ہی نہیں ہے تو دلیل کیوں مانگنے گیا؟ اس کا مطلب اس کو شک ہے سرکار کے آخری نبی ہونے پہ۔ امام صاحب نے فرمایا بندہ کافر ہو جائے گا۔ بندہ کیا ہو جائے گا؟ اور ان پارلیمنٹ کے جانوروں کو کون سمجھائے گا جو کہتے ہیں قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، جو کہتے ہیں قادیانی بھی مسلمان ہیں؟ ان جانوروں کو، بلکہ کل انام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی ابتر ہیں، ان سے تو جانور اچھے ہیں۔ جو قادیانی کو اپنے بہن بھائی کہتے ہیں، قادیانی کو مسلمان کہتے ہیں، اس سے تو جانور اچھا ہے، اس سے تو ہر جانور اچھا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کل انعام بل ہم اضل، یہ تو مثل حیوانوں کے ہیں، بل ہم اضل، رب فرماتے بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے، بلکہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ادھر فتویٰ کیا ہے؟ دلیل مانگنے والا کافر ہے۔ اور یہ بے ایمان وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی ہمارا ابا ہے، وہ بھی ہماری ماں ہے، وہ بھی ہماری بہن ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ تو پھر ایسے سارے بے ایمان کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کی جتنی اللہ نے ہمیں ہمت دی اس سے بڑھ چڑھ کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار کی عزت و ناموس کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی ہر حال میں ہر وقت اللہ ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔ الصلاة